میں نے ان سے بھی حسین پڑھنے والے دیکھے ہیں، لیکن مجھے صرف اس لیے پیارے ہیں کہ یہ صرف پڑھنا نہیں جانتے، یہ صرف زبان کے میٹھے نہیں ہیں، لہجے کے میٹھے نہیں ہیں، بلکہ یہ دل کے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اگر یہاں پڑھتے ہیں تو دل گنبد خضرا کا طواف کیا کرتا۔ آپ نے ان لہجوں کا انتخاب کیا، اور جب فیضان تیغ علی کانفرنس ہو تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ادنا نہیں ہوگا، نہ یہاں سنانے والے کم تر ہیں نہ سننے والے کم تر ہیں۔ اگر سنانے والوں کا جواب نہیں تو سننے والوں کا بھی جواب نہیں ہے۔ رات کے 2 بجنے کے قریب ہے اور الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس ادارے کی محنتیں اور قربانیاں فارغین کی شکل میں ملاحظہ فرمائی۔ جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے، تقریباً یہ 4 حافظ قرآن جو آپ کو اس ادارے نے پیش کیے۔ آج آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا آپ کا دیا ہوا پیسہ بیکار نہیں گیا ہے، آپ کے خون پسینے کی کمائی رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ وہ پیسہ جو آپ نے دبئی، کویت، سعودیہ، لبنان میں رہ کے کمایا، وہ پیسہ جو آپ نے ممبئی اور دوسرے شہروں میں رہ کے کمایا، جس پیسے کو آپ نے اپنوں سے دوری اختیار کر کے جمع کیا تھا، پھر وہی پیسہ مٹھی بند کر کے آپ نے ادارے کو دیا تھا، تو ادارے نے آپ کو نا امید نہیں کیا گیا، بلکہ ادارے نے آپ کے دل کو یہ کہہ کے خوش کیا گیا جتنا تم نے ہمیں دیا تھا اس سے سوا ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ 4 حافظ قرآن، یہ عام بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ محسوس کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں، بھلے نعرے نہ لگائیں، اچھلیں نہ، صرف میری بات محسوس کریں۔ یہ ادارے اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے۔ آج جو مذہب اسلام کا پرچم بلند ہے نا، تو 90% اس بلندی میں ان اداروں کا ہاتھ ہے، ان اداروں کا ہاتھ ہے۔ آج جو سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑیاں، لباس کرتا پجامہ یہ نظر آتا ہے نا، ان مدرسوں کی دین۔ میں کہتا ہوں جتنا آپ پیر سے پیار کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ ان مدارس سے پیار کیا کریں۔ جتنا آپ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ ان اداروں سے پیار کرو۔ جتنا زیادہ اپنی ماں سے عشق کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ ان قرآن پڑھائی جانے والی جگہوں سے پیار کرو، اس لیے کہ یہی جگہیں ہیں جہاں سے آج بھی عشق رسول کی صدائیں ہمارے سینوں میں اتاری جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ میں اردو میں بول رہا ہوں۔ یہ ادارے ہیں، اگر ارباب منبر سمجھ رہے ہو تو آپ ساتھ دیں، ورنہ آپ دعا دیں، اس لیے کہ ہمیں امید ہے کہ دعائیں مزاروں سے بھی آیا کرتی ہیں۔ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر سے بھی دعائیں ملا کرتی ہیں۔ تو یہ ادارے ہیں، ان اداروں نے آپ کو 5 حافظ دیے، اس ادارے نے۔ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، بانی کو اس کے سلامت رکھے۔ اللہ اس کے جتنے بھی محبین مخلصین ہیں جو دور دراز رہ کر کے اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ یقین جانے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کبھی اداروں میں جا کے دیکھو، ان جتنے علماء بیٹھے نا، یقیناً سب کی زندگی مدرسوں میں گزری ہوگی، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میرا بیٹا اگر 4 سال کا ہے، 8 سال کا ہو جائے تو گھر کے اندر ہماری مائیں نا بچوں کی پرورش کرتی ہیں، یہاں تک کہ کپڑے اپنے ہاتھ سے دھلتی ہیں، ناشتے اپنے ہاتھ سے کرائے جاتے ہیں، کھانے اپنے ہاتھ سے کھلائے جاتے ہیں، ان کے ناشتے کا انتظام اپنے ہاتھ سے کرایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آؤ ان اداروں کی طرف اور کبھی دیکھو ان اداروں کو، پھر آپ کو محسوس ہوگا وہ بچے جس عمر میں جو صحیح سے منہ دھلنا نہیں جانتے، وہ مدرسے میں آ کے خود کے کفیل بن جایا کرتے ہیں اور اتنے بڑے ذمہ دار بن جاتے ہیں، انہیں کپڑے کا پاک کرنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، کتنی چھینٹ سے ناپاک ہوتا ہے کپڑا، وہ یہ بھی جاننے لگ جاتے ہیں۔ آؤ کبھی آ کر کے اداروں کے اندر دیکھو، 8 سال کے بچے آپ کو 18 سال کے جوان نظر آئیں گے، اس کے اندر سباسودہ حال نہیں رہتے ہیں، سارے خوشحال نہیں رہتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے یار، کتنے بچے راتوں کو اٹھ کے ماؤں کے لیے رویا کرتے ہیں، کتنے بچوں کو باپ کی یاد آتی تو تڑپ جایا کرتے ہیں۔ کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو قرآن پڑھنے والوں کی،
यूं ही कुरान सीने में नहीं आया करता है। माँ की मोहब्बत को कुर्बान किया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। बाप की शफ़क़तों को दूर रखा है, तब कुरान सीने में आया है। बहन की मोहब्बतों से फासले पैदा किए गए हैं, तब जाके कुरान सीने में आता है। आओ कभी इदारों में आकर के देखो कितने आंसू बहे हैं, तब जाके कुरान सीने में आया है। कितने वाक़े किए गए हैं, तब जाके कुरान सीने में आया है। कभी आके देख इदारे के अंदर कितने बच्चे ऐसे सिसक के रोते हैं जैसे बिन माँ बाप के बच्चे रोया करते हैं। लेकिन खुदा की कसम मैं सलाम करता हूँ इनकी मोहब्बतों को। इन्होंने माँ की ममता तो छोड़ी लेकिन कुरान नहीं छोड़ा, बाप का प्यार तो छोड़ा, कुरान नहीं छोड़ा, बहन की शफ़क़तें छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा, भाई की मोहब्बतें छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा। और दुनिया को बता दिया यही क़यास तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मदरसा तेगिया गुलशने मदीना, अज़मत कुरान, जलसे दस्तार बंदी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने बेटे कुरान के नाम कर दिए, उन माओ को सलाम जिन्होंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था। बेटे दूध के बदले में तुझसे बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, तुझसे ऐशो इशरत नहीं चाहिए, बस इतना दे देना अगर मर जाएं तो हमारी कब्र पे आके कुरान की कुछ आयतें पढ़ के सुना देना। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है, जिन्होंने बहनों की खिदमत के बदले में कुरान जैसी दौलत देनी है, कुरान जैसी दौलत देनी है। हाँ यकीनन ये रिश्ते हैं, ये प्यार है। वरना इतने बड़े मजमे में कोई बंदा ऐसा है जिसे औलाद नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना। अगर बोल सकते तो बोले, वरना सलाम पढ़ लें। सबको औलाद चाहिए ना। अगर औलाद पैदा ना हो तो किस किस दर पे नहीं जाते हम मांगने के लिए, हर चौखट पे जाते हैं। बेटा पैदा होता तो क्या शोर मचता, लो जी आज उसके घर में भी चिराग जल गया, यही कहते ना, लो जी मुबारक हो आज फला प्रधान के घर में भी बुढ़ापे का सहारा आ गया, कमजोरी की लाठी आ गई, झुकी कमर का सहारा आ गया है। सब कहते हैं कि ये बूढ़े बाप का सहारा आया है। ये देखो इनमें कौन तालिब इल्म ऐसा है जो रोज के 400-500 रुपए नहीं कमा सकता। सब कमा सकते हैं ना इनमें, अल्लाह का शुक्र है सबके हाथ पैर सलामत है, हट्टे कट्टे सारे कमा सकते हैं। मगर कसम खुदा की इनके बापों की हिम्मत और हौसला देखिए। ये जवान हो गए लेकिन बाप ने ये नहीं कहा बेटे गर्मी ज्यादा हो रही है 200 तू कमा 200 मैं कमाऊंगा, ये नहीं कहा अब मैं घर बैठूंगा तू 400 कमा के ला। इन्होंने ये कहा बेटे 4 दिन और मजदूरी करनी पड़े ना हम कर लेंगे, लेकिन मेरे बेटे हमें बस कुरान चाहिए, हमें बस कुरान चाहिए। इस फिक्र के साथ पूरी जिंदगी माँ बाप अपनी औलाद को कुरान सिखाते रहे। और यार कितना गहरा रिश्ता होता है बाप का बेटे के साथ। उठाना तारीख कसम खुदा की, पूरा हज किसी की मोहब्बत की निशानियां बता रहा है। भाई कफील अंबर वो गए जिसने हुजूर के मदीने में शेर पढ़े हैं, मोहम्मद अली फैजी वो गए जिसने अम्मा खदीजा के मजार पे खड़े होकर के नाते पढ़ी हैं। ये वो लोग हैं नसीब वाले जिन्हें नात हुजूर के शहर में पढ़ने का मौका मिला है। उम्मीद है किसी दिन हुजूर हमें भी बुलाएंगे, हम भी उनकी चौखट पे जाके बातें करेंगे। लेकिन मैं तारीख का एक बाप पलटना चाहता हूँ। रिश्ता कितना अजीब होता है जब हजरत खलील के आंगन में कोई बेटा नहीं आया, कौन से रब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में दुआ कौन सी न मांगी, अल्लाह अकबर। फिर हजरत सारा के मशवरे से आपने हजरत हाजरा से निकाह किया। जब हाजरा से निकाह किया रब की बारगाह में किस चीज की कमी है, अल्लाह अकबर। 80 साल की उम्र में रब ने उन्हें चांद जैसा बेटा दिया जिसको दुनिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा करती है। एक बेटा ना था, अल्लाह के खलील के हाथ उठ गए और जब बेटा आया है तो खुशी की इंतहा ना रखी। तभी तारीख तो पढ़ लिया करो प्यारे, बेटा कितनी बड़ी नेमत है। हजरत सारा पहली बीवी है, दूसरी बीवी हजरत हाजरा है। लेकिन जब अल्लाह के खलील के घर में हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल आए हैं, अब मोहब्बत देखिए हजरत इस्माइल की वजह से आपकी मोहब्बत उधर ज्यादा हो जाती है। हजरत हाजरा मारे रश्क के कहती है खलील मुझसे यह हाल नहीं देखा जाता है। अल्लाह अकबर। रब ने फौरन जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे खलील से कह दो जैसे सारा कहती है वैसा किया जाए। अल्लाह के खलील ने कहा था सारा बता तो सही कहना क्या चाहती हो, कल लो अपने
بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو, اتنا دور لے کے چلے جاؤ جہاں میں یہ محبت کے نظارے نہ دیکھ سکوں. اللہ اکبر. حضرت خلیل نے چاند سا بیٹا دیا. کوئی عام بیٹا نہ تھا بلکہ اتنا حسین بیٹا تھا جس کے چہرے پہ چاند قربان ہو جائے, جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا. اسی ذات کو اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. آپ نے شہزادے کو لیا, اے مالک جانا کہا ہے, کہا یہ فیصلہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دے, جہاں جا کر کے تیری سواری ٹھہر جائے. وہیں خلیل کو چھوڑ دینا, وہیں جا کر کے اسماعیل کو چھوڑ دینا, ہاجرہ کو چھوڑ دینا. آپ بیٹھے سواری پہ, شہزادے کو لیا, حضرت ہاجرہ کو لیا اور ایسی جگہ پہ جا کے سواری رکی ہے جہاں پانی نہ ہے, جہاں کھانا نہ ہے, جہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے, جہاں کوئی اقربا نہیں ہے, جہاں کوئی آبادی نہیں ہے, جہاں کوئی بستی نہیں ہے. امتحان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے بیٹے کو اتارا, زوجہ کو اتارا. ذرا دل تھام کے بعد سننا پیارے, حج تو زمانے میں کیے ہیں, کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. جب آپ نے شہزادے کو اتارا اور بیوی کو اتارا, آپ چھوڑ کے واپس آنے لگے, تھوڑی سی کھجوریں دی ہے, تھوڑا سا پانی دیا ہے, دیکھ کر کے واپس پلٹے. حضرت ہاجرہ حیرت میں ہے, اے میرے سرتاج آپ کو تو اسماعیل بڑا پیارا ہے, آج اچانک یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں پانی بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. بغیر کچھ کہے اللہ کے خلیل پلٹ رکھے ہیں. اللہ اکبر. بیوی ہو تو ایسی, اگر آج تھوڑی سی کمی کر دے تو شوہر کی کمی پر بیویاں بال نوچ لیتی ہیں. آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, حضرت ہاجرہ کو جنگل میں خلیل نے چھوڑا ہے, چھوڑ کے جانے لگے ہیں. آپ نے آواز دے کے کہا تھا, او خلیل بتا تو سکی کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی قصور ہو گیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. کہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو, کوئی پتہ نہیں چلا. آپ جب سواری لے کر کے پلٹے, حضرت ہاجرہ کو چھوڑا, تھوڑا سا پانی کھجورے تھی, واپس جانے لگے. حضرت ہاجرہ دوڑ کر کے آپ نے اللہ کے خلیل کا پیر پکڑا. کہا خلیل بس اتنا بتا کے جا, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا. اللہ کے خلیل کی آنکھ میں آنسو آئے, اور کیوں نہ روتے, جان سا بیٹا چھوٹ رہا ہے, کیوں نہ روتے, اپنی زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا چھوٹ رہا ہے. رو کے کہا تھا شریک حیات اتنا بتا دے, کبھی تاریخ ایسی پڑھی ہے کہ کسی باپ کو 80 سال کی عمر میں خدا نے چاند سا بیٹا دیا ہو اور وہ اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے چلا جائے؟ کہا چاہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنی مرضی سے نہیں, رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنا سننا تھا. ہاجرہ دوڑی, کہنے لگی خلیل اگر اپنی مرضی سے نہیں, رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اتنا سا کام اور کرو. کہا کون سا؟ کہا یہ پانی بھی لے کے چلے جاؤ, کھجورے بھی لے کے چلے جاؤ. کہا ہاجرہ کس لیے؟ کہا تمہیں نے کہا ہے رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو سنو, جس رب نے ہمیں 80 سال کی عمر میں چاند سا بیٹا دیا ہے وہ ہمیں کھانا بھی دے دے گا, وہی پانی بھی دے دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آسان نہیں ہوتا اولاد, نہیں ہوتا اولاد چھوڑنا. تم کیا جانو کتنی مشکل سے اولاد ملتی ہے. ہاں یار, پیدا نہ ہو تو کہاں ماں باپ دعا نہیں کرتے. خود پوچھو نا اپنے باپ سے, جب تیرے گھر میں صرف 4 بہنیں تھی نا تو باپ کہتا تھا خدا ایک بیٹا بھی دے دے. کون سی چوکھٹ پہ جا کے اس نے منت نہیں مانگی تھی, کس دروازے پہ دامن پھیلا کے نہیں کہا تھا اللہ ایک بیٹا دے دے. ہر جگہ گیا تھا, لیکن تو آیا پورے گھر میں خوشیاں ہو گئی. کوئی کہنے لگا اس کو گڈو کہو, کسی نے کہا نہیں بھورا کہو, کسی نے کہا نہیں چاند کہو, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کچھ. سب نے پیار سے نام دیے, سب نے اپنے اپنے نام بانٹے. مگر قسم خدا کی سنیں, اگر باپ پیار سے بیٹے کو نہ پیرا جمعہ بدھا جو بھی کہہ دے, وہ بیٹے کے لیے سب سے نصیبوں والا نام ہوتا ہے. کبھی کبھی بچوں کو یہ نام رکھنے والا باپ میسر نہیں ہوتا. اگر ملا ہے تو قدر کرنا, اس کی عزت کرنا. باپ بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. یہ کیا دے سکتے اپنے باپ کو؟ خدا کی قسم کچھ نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں دے سکتے. میں جانتا ہوں بیٹا اگر عبدالقادر کیوں نہ ہو پھر بھی باپ باپ ہوتا. بیٹا اپنے وقت کا غوث کیوں نہ ہو پھر بھی ماں ماں ہوتی ہے. ہاں, کوئی بیٹا باپ کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ کہ اس کی قیمت کو ادا کر سکتا ہے. اتنا سمجھ لینا, اتنا سمجھ لینا کہ باپ اس درخت کا نام ہے, جب تک باپ زندہ رہتا ہے اولاد پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا, کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا. پردیس جاتے نا ہم لوگ, پردیس کمائی کرنے کے لیے, کفیل بھائی گھر سے باہر ہے, میں گھر سے باہر ہوں, علماء گھر سے باہر ہے. کیوں؟
اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے. کتنے لوگ پردیس میں 4 سال کاٹ دیتے ہیں تاکہ بچوں کی خوشیاں پوری کر سکیں. کیا اسے اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ مجھے ایک بچہ ملا کل کے پرسوں کے جلسے میں، وہ میرے پاس آ کے کہنے لگا پیر دبانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹھ گیا. کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھتا ہوں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا حفظ کا. کتنے پارے ہوں گے؟ کہ 15. میں نے اگلا سوال اس سے کر دیا، کفیل بھائی میں اس سے بولا تمہارے ابو کیا کرتے؟ اتنا کہنا تھا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا 10 سال ہو گئے میرے باپ سعودی میں رہتے، 10 سال ہو گئے باپ سعودی میں رہتے. میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا. یار سوچو تو صحیح. میں نے کہا یار 10 سال ہو گئے، کب آتے ہیں؟ کبھی 4 سال میں، کبھی 5 سال میں. میں نے کہا تو نے پوری زندگی میں کتنی بار اپنے باپ کو دیکھا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا پاپا یہ کہتے ہیں کہ بیٹے بس تھوڑا سا اور کما لو تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے. ایک باپ اولاد کے سکون کے لیے پوری زندگی پردیس میں کاٹ دیتا ہے. پردیس کسی باغ کا نام نہیں ہے، پردیس کسی عیش و عشرت کی جگہ کا نام نہیں ہے. پردیس اس قید کا نام ہے جہاں روٹی بھی قیدی بناتا ہے، جہاں خود کو سزا بھی قیدی دیتا ہے اور خود کی خدمت بھی قیدی کرتا ہے. تجھے کیا پتا پردیس کیا ہے؟ اس باپ سے پوچھ جس کے 20 سال پردیس میں کٹ گئے اور وہ بیٹے کو جی بھر کے نہ دیکھ سکا. یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری ان سے گزارش ہے تمہیں خدا کا واسطہ اپنے بھائیوں کی قدر کرنا، اپنے باپ کی قدر کرنا. کئی بھائیوں کی پوری جوانیاں پردیس میں کٹ گئی صرف اس لیے کہ بہنوں کی عزت سے ہاتھ بھی لے کر سکے. پوری زندگی بھائیوں نے پردیس میں کاٹ دی. میری بہن عزت سے رخصت ہو سکے. کل جب یہی بہن بھائی کا منہ کالا کر کے چلی جاتی ہے تو اس کے 10 سال نہیں 50 سال کی محنتوں پہ پانی پڑ جاتا ہے. بھائی میری تم سے اتنی گزارش ہے، تم کہتے ہو کہ بس اللہ کا شکر ہے کلف لگے کپڑے، کالر اٹھے کپڑے، ایک دھبا کپڑے پہ نہیں ہے. اور پوچھا جائے کیا کرتے ہو؟ کہا جی کچھ نہیں، ٹھالی رہتا ہوں، بس خالی رہتا ہوں، ٹہلتا ہوں، کوئی کام نہیں. کہا نہیں. کہا پھر یہ کپڑوں پہ کلف کیسا؟ کام کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں 2 بیٹے اللہ کا شکر ہے باہر ہے. بڑا بھائی ہے تو کہتا 2 چھوٹے بھائی پردیس میں. خدا کے واسطے جس کی کمائی سے تیرے کپڑوں پہ کلف لگائے نا، اس کا حصہ بھی بچا کے رکھنا. کئی بھائیوں کی یہ شکایت ہے، حضرت 10 سال سعودی میں رہا، پلٹ کے آیا تو بھائیوں نے کچھ نہیں دیا. پلٹ کے آیا تو گھر والوں نے زیرو کر دیا، جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا تھا. اور یار جس کی کمائی کی وجہ سے تیرے کپڑوں پہ کلف لگا ہے، جس کی کمائی کی وجہ سے لوگ تجھے سیٹ کہتے ہیں، جس کے پردیس کی کاٹی ہوئی عزت کی وجہ سے لوگ تجھے شان والا کہتے ہیں،